رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کے بچپن کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. آپ بچپنی کا عالم ہے. ماں اپنے بیٹے کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد القادر کو تعلیم کے لیے بھیجتی ہے اور آستین میں 40 اشرفیاں سل کے روانہ کرتی ہے اور جاتے وقت نصیحت کرتی ہے ماں کہ بیٹا عبد القادر راستے میں کسی سے کبھی جھوٹ مت بولنا. جا رہے ہو تعلیم حاصل کرنے مگر جھوٹ کا جملہ زبان پہ کبھی آنے مت دینا. حاضرین محترم راستے میں قافلہ چل رہا ہے, ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا ہے, سارا مال و دولت لوٹ لیا جاتا ہے, لیکن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ جو ہے بچپنے کا عالم ہے, ابھی چھوٹے بچے ہیں, اس لیے ڈاکو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ تو چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس کیا ہوگا. قافلہ چلتا رہتا ہے. اچانک ایک ڈاکو اس بچے سے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے اے بیٹا بتاؤ کیا تمہارے پاس بھی کچھ مال ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں میرے پاس بھی ہے. کہا کتنا مال ہے؟ کہا 40 اشرفیاں ہیں. کہا 40 دینار ہیں. کہا 40 دینار ہیں. کہا کہاں رکھے ہو 40 دینار؟ کہا آستین میں میری والدہ نے سل کے دیا تھا. اور جب اس ڈاکو نے اس چور نے جب چیک کیا تو واقعی میں 40 دینار موجود تھے. تو وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا سارا مال لے لوں گا, میں ڈاکو ہوں, میرا کام ہی ہے لوگوں کا مال لوٹنا, پھر تم نے جو ہے صحیح کیوں بتا دیا, ہیلے بہانے سے کام کیوں نہیں لیا؟ اس بچے نے اس وقت حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میری والدہ جب مجھے رخصت کر رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا عبد القادر جا رہے ہو مگر جھوٹ کا ایک جملہ بھی زبان پہ کبھی مت آنے دینا. سبحان اللہ, جھوٹ کبھی مت بولنا. میں نے تو صرف اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کیا ہے. جب یہ بات اس ڈاکو نے سنی تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی, اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور کہا کہ سردار اس بچے کو دیکھیے کہ اس کو میں نے بچہ سمجھ کے اس کو نظر انداز کر دیا تھا اور راستے میں چلتے چلتے دل چاہا کہ اس سے بھی دریافت کر لے کہ کیا تیرے پاس بھی کچھ ساز و سامان ہے. میں نے پوچھا تو اس بچے نے کہا کہ میرے پاس 40 درہم ہے اور جب میں نے چیک کیا تو 40 درہم واقعی نکلے. تو اس کے سردار نے پوچھا کہ بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا کہ اس لیے کیا ہے کہ میری والدہ جب مجھے رخصت کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جا رہے ہو عبد القادر مگر جھوٹ کبھی مت بولنا. یہ جملہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سننے کی دیر تھی کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتے ہیں اس ڈاکوؤں کا سردار اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ بچپنے کا عالم ہے حضور غوث پاک کا. بچپنے کے عالم میں وہ ڈاکوؤں کا سردار اپنی پوری فوج کے ساتھ اپنی پوری جماعت کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ و استغفار کرتے ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پہلے وہ ڈاکو تھے, یہ پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے اوپر میرے ہاتھ پر توبہ و استغفار کر کے گناہوں سے توبہ کیا تھا, گناہوں سے استغفار کیا تھا اور یہ عہد کیا تھا یہ بیٹا میں تمہارے ہاتھ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں, یہ آج کے بعد میں ڈاکہ زنی میں چھوڑ دوں گا, چوری کرنا بھی چھوڑ دوں گا. حضرین محترم تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ابھی بچپنے کا عالم ہے, ابھی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں, ابھی تعلیم لے کر واپس نہیں ہوئے, ابھی جا رہے ہیں, اس جو جاتے وقت کا یہ عالم ہے. اب ذرا سوچو کہ جب تعلیم حاصل کر کے آپ واپس آئے ہوں گے اس وقت حضور غوث پاک کا کہ علم کا اور مقام و مرتبہ کا کیا عالم ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہم تمام عاشقان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں حضور غوث پاک کی محبت کے شمع روشن فرمائے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہمیں چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.